بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مظنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا، پولیس کا محکمہ بنوایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والوں ججوں کو سزا دینے کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر پر لکھا تھا، عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر راستے میں سفر کے دوران کسی جگہ نیند آ جاتی تو درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے، آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر کسی سرکاری عہدے کے دوران اس کی جائیداد میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کا احتساب کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی کسی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، ہم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت مقروض تھے، اس لیے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری عمر کو بھگتنا ہوگی۔ قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کے عدل کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز کے ایک علاقے سے ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تم ہزاروں میل دور جنگل میں رہتے ہو، اور تمہیں اس واقعے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں دنیا کے جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں وہاں سے گونجتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی کسی نہ کسی ڈاکخانے میں جب کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے
कोई फौजी नौजवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या किसी बेआसरा को वजीफा देती है, तो वो माशरा, वो सोसाइटी बे इख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान रही है, मासवाए उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज हुकूमत को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा, अफसोस, आज के मुसलमान को चंगेज खान का नाम तो याद है, लेकिन वो भूल गए कि उनकी तारीख में एक उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तो वो हैं कि जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ़ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। इस्लाम के इस बहादुर पर लाखों सलाम हों। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस जल्द अज जल्द आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।